اسپیشل یونٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں SSG کمانڈوز، تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے جو فوج نے کام لینا ہوتا ہے وہ بھی نارمل نہیں ہوتا، وہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح تو جو شخص جس کو کسی ٹف سچویشن میں سے گزارا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ایسے معاملات کے لیے پریپیئر کیا جا سکے تاکہ یہ مشکل اوقات کے لیے، مشکل وقت میں یہ اس کے اندر بیئرنس پیدا ہو اور یہ بیئر کر سکے. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، تو آپ کو ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز ملتے ہیں اور ایسی سچویشنز ملتی ہیں کہ جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ اگر کوئی امتی جو ہے وہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، یعنی کہ وہ پریشان ہو، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میری لائف کیسی گزری ہے، اتنی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری لائف دیکھ لے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھ لے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ٹف ٹائمز آتے ہیں شروع میں، بچپن ہی سے. آپ پیدائش سے پہلے دیکھیں کہ والد صاحب کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی چھوٹی عمر تھی تو والدہ صاحبہ بھی چلی گئیں، پھر آہستہ آہستہ جو سہارے تھے وہ سب چھنتے گئے، اور پھر اس کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو وہی چچا جو کہ یہ فخر کر کے کہتے تھے کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں، وہی مخالفت پہ ادھر آئے. اور پھر اس کے بعد شاب ابی طالب کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ابھی تو تھوڑا سا یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو 3 سال وہ لاک ڈاؤن چلتا ہے. پھر اس کے بعد جو ڈیئرسٹ وائف تھیں وہ چلی گئیں، پھر اس کے بعد اور سہارے چھنتے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریبی لوگ تھے، جتنے رشتہ دار تھے، اور پھر آل اولاد، سب کی مشکلات، پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیں. تو اس لیے یہ جو دنیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ اور ٹرائل میں بھیجا. یہ ایک مشقت کی جگہ ہے، یہ جنت نہیں ہے، اور نہ آپ اس کو جنت بنا سکتے ہیں. اور اللہ نے اس کا بیسیکلی ڈیزائن ہی ایسا نہیں رکھا کہ انسان یہاں پہ ہر وقت جو ہے نا وہ ایک ہی فیز میں رہے، یا خوشی کے اوقات ہوں گے یا ایسے اوقات ہوں گے جس میں تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. تو اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ اس لائف کا حصہ ہیں. تو اس لیے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دن ہیں اس کو پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کہ کبھی اچھا ٹائم چل رہا ہے وہ ہمیشہ اچھا نہیں چلے گا، وہ ہارڈ ٹائم پہ بھی چینج ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح سے کبھی ہارڈ ٹائم چل رہا ہوگا وہ بھی ہمیشہ نہیں چلے گا، انشاءاللہ وہ اچھے ٹائم پہ چینج ہو جائے گا. تو یہ جو لائف ہے اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اور پھر آج کی جو جنریشن ہے، ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو ہاتھ میں لے کے چلا جائے. کوئی شخص انگاروں کو ہاتھ پہ لے تو جیسے کسی انگارے کو ہاتھ پہ لینا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح آج یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ انسان اگر دین پر چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ آپ کو بہت سارے ایسے تانے دیتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کہتا ہے جو شاید ہمارے لیے فیس کرنا مشکل ہے. وہ لوگ جن کو شروع سے ہی دین کا ماحول مل جاتا ہے، مدرسے کا ماحول مل جاتا ہے، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر فضل فرما دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بھی ایسا کوئی دین کا ماحول نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں بھی وہی نارمز، وہی ٹریڈیشنز چلے آ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں بھی دین کو ایک لمیٹڈ سا پورشن سمجھ کے یا کسی مرنے کے موقع پہ یاد کر لیا جاتا ہے، یا پھر کسی ایسی مشکل پہ یاد کر لیا جاتا ہے. مطلب ایک دین کی جو ایسنس ہے اس سے نارملی گھروں کا ماحول نہیں ہوتا. تو جن کا تو ہوتا ہے ان کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید برکت دے، ان کے لیے مزید آسانیاں ہوں. لیکن جن کا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جو بچے یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اسکولز جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسے کوئی دین کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا. یونیورسٹی جاتا ہے کوئی بچہ جو ہے، اگر وہ اپنا حلیہ تھوڑا سا چینج کر لے تو لوگ اس کو جو ہے نا مختلف قسم کے القابات دیتے ہیں. اور اسی طرح کوئی بچی جو ہے نا اگر جیسی وہ حجاب کرنے لگ جائے تو فوراً اس پر جو ہے نا ایک کرٹیکل آئی سب کی ہو جاتی ہے. تو یہ آج کا وہ دور چل رہا ہے کہ جب دین پر پریکٹس کرنا اسی طرح ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے انگاروں کو ہاتھ میں لینا ہے.
یہی آج ہی کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ حرکات اور وہ کام جو کہ کسی دور میں اتنے برے سمجھے جاتے تھے کہ اس پروفیشن کا نام بھی لینا گوارا نہیں ہوتا تھا، آج اسی پروفیشن کو آرٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ تو آرٹسٹ ہیں۔ تو اس لیے یہ دور ایسا چل رہا ہے۔ اور پھر یہ دجل کا دور ہے، دجال جو ہے وہ اس کے قریب کا چونکہ ٹائم ہے، تو اس لیے یہاں پہ ایک ہر جگہ دھوکہ اور دجل نظر آتا ہے۔ دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ بظاہر جس چیز میں ہمیں گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اصل میں اس چیز میں گلیمر نہیں ہے، اس میں تاریکی ہے، اور بظاہر جس چیز میں تاریکی نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں اصل میں تاریکی نہیں، اس میں گلیمر ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دجال چلے گا تو اس کے ایک ساتھ مطلب دونوں طرف، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، تو اس کے جس طرف جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی، اور دوسری طرف جو جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی۔ تو اسی طرح سے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر اس چیز کو کہ جس کا تعلق گناہ سے ہے یا جس کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات کے ساتھ ہے، اس کو اتنا زیادہ گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل بیچاری کنفیوز ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم یہ کوئی دقیانوس ہو جائیں گے، یا ہم جو ہے نا لوگ ہمیں انکمپیٹنٹ کہیں گے، یا لوگ ہمیں کہیں گے یہ تو کوئی پرانے وقتوں کے لوگ آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل ٹریڈیشن ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے تو رشتے نہیں ہونے، اور جو ہے نا لڑکوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری تو اگر تم یہ داڑھی ٹوپی یہ چیز رکھ لو گے تو تمہیں جاب نہیں ملنی۔ تو یہ ٹائم وہ آ چکا ہے کہ جہاں پہ نا دجل ہے، اور گناہ کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے اور نیکی کو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے یہ کوئی موڈ آف تاریکی میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کو اسی طرح ہی عظیم رکھا ہے اور گناہ کو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیاہ رکھا ہوا ہے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہم پہ ایک یہ جو فتنوں کا وقت آ گیا ہے، اس وقت میں ہم جینا سیکھیں، ہم اس وقت میں اس چیز کو دیکھیں کہ کیا وہ گائیڈنس تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گائیڈنس ہمیں دی تھی، وہ گائیڈنس کیا ہے کہ یہ جو آج کا جو مشکل وقت چل رہا ہے مسلمانوں پر، امت پر، ینگسٹرز پر، کہ اب کبھی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیان پہ آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی جاتے ہیں وہی انٹرنیٹ ہے، وہی معاشرہ ہے، وہی سوسائٹی ہے، ہم کس طرح خود کو سیو کر سکتے ہیں، ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں، پھر جا کے انہی گناہوں میں گر جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اتنا ایک ہارڈ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک کلک کے فاصلے پہ وہ چیزیں وہ گناہ موجود ہیں جس کا ہمارے باپ دادا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے دور میں کہ جو ہے کوئی اگر خاتون ہے اور وہ گھر میں ہے تو وہ محفوظ ہے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ کبھی ٹک ٹاک کے نام پہ، کبھی انسٹاگرام کے نام پہ، کبھی فیس بک کے نام پہ، وہی خواتین جو گھروں میں محفوظ ہوا کرتی تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کر لیا۔ اور اسی طرح سے کہ وہ نوجوان جو کہ شرم حیا کی وجہ سے شاید چاہ کر بھی بہت سارے گناہ نہیں کر پاتے تھے، ان کے پاس گناہوں کے مواقع نہیں ہوتے تھے، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہیں رہ گیا کہ جو وہ کر نہ سکے۔ وہ ساری چیزیں، وہ سب کچھ اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے یہ پرووائڈ کر دی ہے، یہ سامنے لا کے رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہ ٹائم ایسا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرے، یا جیسے تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے، تو جیسے ایک کے بعد دوسرا گرتا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ فتنوں کا وقت ہے، اور اتنے فتنے سر پہ آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ یونیورسٹیز میں چونکہ پڑھا رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی جو جنریشن ہے نا وہ پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ کند ذہن ہوتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ نان سیریس ہوتی ہے، ایون پہلے سے زیادہ کریکٹر لیس ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ٹائم فیز آ رہا ہے اور جنریشن گیپ اتنی تیزی سے بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ یہ فتنے جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم لوگ 2020 میں 2021 میں جو بچہ اس دنیا میں آئے گا، پتہ نہیں وہ اس کو کن فتنوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو ایک یہ ٹائم ایسا گزر رہا ہے کہ جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر آنے والا زمانہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں فتنے پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، آپ اس کو ایسے سمجھیں۔ تو اسی طرح ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چونکہ دور جاتے جا رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہر آنے والا جو زمانہ ہے وہ پہلے سے زیادہ فتنے لیے ہوئے ہے. تو اس ٹائم میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسا کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرا دین جو تھا وہ پہلے بھی قریب تھا اور آخر میں بھی قریب ہوگا. تو ایک آڈ، جیسے کہ جب دین شروع میں آیا تھا نا، تو لوگ کہتے تھے یہ کوئی بڑی آڈ سی چیز ہے، بڑی عجیب سی چیز ہے، آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، یہ بڑا کوئی ایک نئی چیز ہے. یا عجیب سے مراد یہ کہ یہ سوسائٹی کے اندر سے نہیں ہے، یہ کوئی سوسائٹی سے ہٹ کے کوئی ایلین چیز ہے. تو اسی طرح جب زمانہ آخرت ہوگا تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوگا. آج آپ دیکھ لیں کہ اپنی کیمپسز میں، یونیورسٹیز میں یا ایسے ماحول میں جہاں پہ دین کو نہیں فالو کیا جاتا، وہاں پہ جو لوگ دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ظاہر میں یا باطن میں، کسی بھی طرح سے دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے سوسائٹی میں آڈ ون آؤٹ بن جاتے ہیں. لوگ ان کو بہت الگ نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ وہی ٹائم چل رہا ہے. تو اس لیے اس ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دل کو دلاسا دینے کے لیے قرآن میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے رب ہیں. قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، رب کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہمارے پالنے والے. اب رب کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی میرجز جس نے کرنی ہے وہ بھی رب ہے، آپ کو رزق، آپ کو جاب جس نے دینی ہے وہ بھی رب ہے، آپ کو عزت جس نے دینی ہے وہ بھی رب ہے. یعنی کہ آپ کی دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ جتنی ضروریات ہیں ان تمام کو پورا کرنے والا وہ رب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارے رب تو اللہ ہیں. الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیان سن رہے ہیں، آپ سب لوگ وہی جو اس چیز کو تسلیم کرتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو اور دل سے کہتے ہو کہ ہمارے رب اللہ ہیں، اللہ ہمارے رب ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اب اس پر ڈٹ جانے کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو کہ جب آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیتے ہو نا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یو آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ آل دی آرڈرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آل دی احکامات آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ آپ منہ سے کہتے ہو کہ اللہ میرے رب ہے، تو اس چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ منہ سے کہنے کے بعد آپ کا ایکشن بھی اسی کے مطابق ہو. آپ اللہ کو رب منہ سے تو کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ اللہ کی مان بھی رہے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ اللہ میرے رب ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہو کہ آپ کی لائف میں تمام خیریں جس کی طرف سے پہنچیں گی وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور جتنی برائیوں اور جتنی پریشانیوں سے آپ کی حفاظت ہونی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے. تو اس لیے جب آپ اس لیول پہ اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر آپ کس طرح اللہ کی بات کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ آج آپ کسی جگہ جاب کرنے جاتے ہو تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی میں جو باس ہے اس نے ہمیں پے دینی ہے، اس نے ہمیں سیلری دینی ہے. اب وہ کمپنی آپ کو اس ٹائم پہ جو بھی کام کہتی ہے آپ وہ کام کرتے ہو. تو اگر باس جو ہے آپ کو میٹنگ کے لیے جتنی دفعہ بھی بلائیں آپ جاتے ہو، آپ میٹنگ کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہو کہ اس کمپنی سے اس سے ہمیں سیلری ملنی ہے اور آپ اس کے مطابق ایکشن کرتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کمپنی کی پالیسیز کو ڈینائی کرو، وہ کمپنی آپ کو کسی کام کو کہے اور آپ وہ کام ہی نہ کرو اور آپ کو کہ نہیں مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ضرور کرو گے کیونکہ آپ کو یہ چیز آپ نے دل سے ایکسیپٹ کی ہے کہ مجھے یہاں سے سیلری ملتی ہے. تو آپ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو آپ اپنی جاب ڈسکرپشن کے خلاف نہیں چلتے. اسی طرح جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتے ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جاب کے لیے نمازوں کو چھوڑ دو، آپ یونیورسٹی کلاسز کے لیے نمازوں کو چھوڑ دو، آپ کسی شادی بیاہ پہ جانے کے لیے نمازوں کو چھوڑ دو، یا آپ ہر وہ کام کرو کہ جس کا اللہ نے منع کیا ہے، آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو، آپ تکبر کرنا شروع کر دو، آپ غیبت کرنا شروع کر دو. جب آپ اللہ کو رب مانتے ہو اور آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ نے مجھے ساری چیزیں دینی ہیں تو آپ اللہ کو کیسے ناراض کرو گے کیونکہ آپ کو اس چیز
کی ریئلٹی کا پتہ ہوگا کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوں گے تو اللہ ہی میری زندگی میں خیریں بھیجیں گے، اللہ ہی نے میری زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تو آپ اللہ کو ناراض نہیں کرو گے۔ لیکن اگر آپ منہ سے کہتے ہو دل سے نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ کا ایکشن جو ہے وہ آپ کے کہنے کے اگینسٹ ہوگا، وہ اس کے مخالف ہوگا۔ تو آپ منہ سے تو کہو گے کہ اللہ ہمارے رب ہیں، لیکن جب اللہ کی ماننے کی باری آئے گی تو آپ اللہ کو نہیں مان رہے ہوگے۔ تو اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ اب یہاں پہ استقامت سے مراد عمل کی اور دل کی استقامت ہے، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا کہ اللہ رب ہے، اب تھرو آؤٹ لائف آپ اللہ ہی کو رب مانتے ہو، یعنی کہ اللہ کی بات کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے ہو۔ اب لیٹ سے یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے کہ یا آپ کی سوسائٹی، آپ کے دوست، آپ کے ماحول، وہ سب یہ کہتا ہے کہ تم یہ سنت حلیہ نہ اپناؤ، تم اس طرح دین پر تم زیادہ جو ہے نا وہ چلنے کی کوشش نہ کرو، تمہیں یورپ کا ویزا نہیں ملے گا، امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا، اور پھر تم اچھی سیلری نہیں تمہیں ملے گی، تمہاری دنیا اچھی نہیں ہوگی، تم کس طرح زیادہ پیسہ کما سکو گے۔ تو اب یہاں پہ کنٹرڈکشن آ جائے گا کہ فتنے تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دین چھوڑ دو گے تو تمہیں شاید زیادہ گلیمر مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ بھئی جو جتنا زیادہ گناہوں میں آگے ہے اس کو اور زیادہ گلیمرائز کر کے دکھایا جائے گا، کبھی کانسرٹس کی شکل میں، کبھی فلم انڈسٹری کی شکل میں، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی یوٹیوب کے ذریعے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو کہ یہ لوگ بھی تو ہیں جن کو دنیا میں پیسہ بھی مل رہا ہے، مال دولت بھی مل رہی ہے، خوشیاں بھی مل رہی ہیں، لیکن دیکھو یہ تو بظاہر کو دین پر بھی عمل نہیں کرے، لیکن دیکھو یہ کتنا سکھی ہیں۔ تو یہ اصل میں دجل ہے اور یہ فتنہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے اللہ کو رب کہہ دیا ہے ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ استقامت سے مراد یہ کہ اب اس پر قائم ہو جاؤ، اب اس پر ڈٹ جاؤ کہ ہاں بس اللہ ہی رب ہے۔ اب رب جو ہے نا وہ یونیورسٹی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اب رب جو ہے وہ سود کا پیسہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اب رب جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کو رب مان لو گے تو پھر آپ ہر لائف میں دیکھو گے کہ کہیں پہ کوئی میری لائف میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا جو اللہ کے اگینسٹ ہے۔ تو یہ استقامت ہے، ثم استقاموا، یہ استقامت ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ کہ ہاں بس اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی کی ماننی ہے۔ تو جب کسی کو رب مانا جاتا ہے پھر اس کی مانی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو انعامات دیں گے، تو یہاں دو انعامات کا تذکرہ ہے۔ ایک فلا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور کوئی حزن بھی نہیں ہوگا۔ حزن سے مراد ایسا خوف اور ایسا دکھ جو انسان کے اندر سے اس کو کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج جیسے کہ ہر طرف ایک انزائٹی کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے۔ پیرنٹس اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے، بچے یہ اس لیے پریشان ہیں کہ بڑے ہو کے ہماری شادی کہاں ہوگی، اور بچے اس لیے پریشان ہیں کہ ہمیں جاب کیسے ملے گی، اور جو ہے نا لڑکیاں اس لیے پریشان ہیں کہ ہمیں اچھے رشتے کہاں سے ملیں گے۔ تو یعنی کہ ہر بندہ ایک خوف میں ہے، اس کو فیوچر کا خوف ہے جس کو آج کل انزائٹی کہا جاتا ہے۔ تو انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگوں کی لائف پہ ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے رب مان کر اس پر استقامت اختیار نہیں کی۔ لائف میں کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ فیئر ہم پہ حاوی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان لیتا ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لیتا ہے، تو یہ قرآن کا فارمولہ ہے کہ جس کو فوراً جو دو انعامات ملیں گے، ایک اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی جاب کا خوف نہیں، کوئی رشتے کا خوف نہیں، کوئی اس چیز کا خوف نہیں کہ سوسائٹی آپ کو نگلیکٹ کر دے گی، کوئی اس چیز کا خوف نہیں کہ جی یہ جو لوگ آپ کو جو ہے نا وہ
نقاب والی بچیاں جو ہیں سہیلیاں ان کو تنگ کرتی ہیں, ان کو ڈی گریڈ کرتی ہیں, یا ایسے لڑکے جو اپنا حلیہ جو ہے نا وہ سنت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے دوست جو ہے نا ان کو چھیڑتے ہیں یا ان کو مختلف القابات دیے جاتے ہیں, تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آئیں گے, نہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں, بہت ساری ایسی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں, لیکن اس پریشانیوں میں وہ پاگل نہیں ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو تھام لیں گے, ان کو اس میں سے گزرنے کے لیے حوصلہ عطا فرما دیں گے, ان کو صبر عطا فرما دیں گے. لیکن جس کا رب اللہ نہیں ہے اور جس نے اپنا رب جو ہے نا وہ مال پیسے کو بنا لیا یا شہرت یا گلیمر کو بنا لیا. آج کل بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ انسٹاگرام پہ ہمارے کتنے زیادہ فالوورز ہوں گے, اور آج کل بچوں کو شوق ہے کہ ہماری کتنی زیادہ ہماری فرینڈ لسٹ ہوگی. تو جس نے اس چیز کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا دیا اور اس پر ضائع کیا, تو وہ تو پھر ٹینشن اور پریشانی اور ڈپریشن میں ہی رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کہ جو کہ ایک 2020 میں ایک مشکلات کا ٹائم چل رہا ہے, اس موقع پہ کون شخص ہے جو کہ دین پر استقامت اختیار کرے. آپ ایک اصول یاد رکھیں, بزنس کا بڑا فیمس اصول ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے نا چیزوں کی ویلیو ڈیفائن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں کم ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اسی لیے جو امپورٹڈ آئٹمز ہوتی ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دور میں ہمیں بھیجا ہے, اس دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں مزید زیادہ ہو رہے ہیں. تو جو بچے اس ٹائم پر دین پر چلیں گے اور جو لوگ اس ٹائم پر دین کو استقامت کے ساتھ اختیار کریں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی نگاہ میں ان کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو ان کو اسی طرح اجر ملے گا کہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کو پچھلے دور میں ملتا تھا. کیونکہ آج کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں. آپ اس کو ایسے اندازہ کر لیں کہ اگر 1000 سال پہلے جو بڑے بڑے ولی تھے ان کو جیسے اجر مل رہا تھا, یا بڑی بڑی ولیہ خواتین تھیں ان کو اجر مل رہا تھا, آج 2020 میں جو یونیورسٹی جانے والے بچے ہیں یا اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں جانے والے بچے ہیں یا اور معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر وہ بظاہر ان کا جو ماحول ہے وہ دین کے مخالف بھی ہے, اگر وہ استقامت کے ساتھ دین پر چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح اجر عطا فرمائیں گے. آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھا نا ریلیٹیو مارکنگ ہوتی ہے. ریلیٹیو مارکنگ کا مطلب یہ کہ جیسے اوور آل پوری کلاس کا گریڈ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے ہائیسٹ ہوتے ہیں پھر اس کے حساب سے مارکنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس دور میں ایک ریلیٹیو مارکنگ کر دیں گے. تو اس لیے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم دین میں چلنے کی کوشش کرتے رہیں, چاہے مشکل وقت ہے, چاہے ہماری لائف میں بہت سارے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک دفعہ اللہ کو رب کہہ دیا ہے. اب اگلا ٹاسک یہ ہے کہ ثم استقاموا, بس اس پر قائم رہو, اپنے عمل سے قائم رہو, دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس ڈر کی وجہ سے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یا ہمیں سوسائٹی میں کوئی فلاں چیز نہیں ملے گی, فلاں. سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنا, بلیو کرنا, توکل رکھنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی ویلیو ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر بہت سارے آج سے 100-150 سال پہلے چلے جائیں تو شاید ہی کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو کہ پردے کے بغیر ہو. ایون یورپ کے اندر بھی پردہ تھا 90s کے شروع میں, تو پردہ اتنا عام تھا, یعنی کہ پورا ایک کلچر تھا. لیکن آج کے دور میں جس طرح سے یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پردے کو ختم کیا گیا, وومن امپاورمنٹ کو شروع کیا گیا, اور مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے, کیپٹلسٹک ورلڈ تھا, تو اس نے سارا اس چیز کے لیے ایک محنت کی, ایک عورتوں کو ایک جو ہے نا ایک نئی ڈائمنشن دکھانے کے لیے پوری کوشش کی گئی. تو اب جو ہے نا وہ پردہ اتنا کم رہ گیا, تو اس لیے جو آج کے دور میں جو بچی پردہ کرے گی تو اور جو 100 سال پہلے بچی پردہ کرتی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے دونوں کا اجر سیم ہوگا؟ نہیں, بلکہ آج کے دور کا اجر بہت زیادہ ہے. اور ایک عجیب کویشچن ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, وہ یہ کہ, اور یہ شیطان ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے یار تم اندر سے تو ٹھیک نہیں ہو, ابھی تو تمہارے پاس تو اتنے زیادہ گناہ ہیں, تو تم ابھی کیوں کر رہے ہو, یہ تو تم منافقت کر رہے ہو.
بظاہر جو ہے نا وہ تم نے دین کا حلیہ اپنایا ہوا ہے لیکن اندر سے تو تم ابھی ٹھیک نہیں ہو, تو یہ تو بظاہر منافقت ہے. بھئی یہ منافقت نہیں ہے, یہ ٹھیک ہونے کی کوشش ہے, یہ سٹیپس ہیں. ہم کب کلیم کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہونے کے رستے پر ہیں. تو رستے کے اندر بہت سارے سٹیپس آتے ہیں, بہت سارے سٹیپس آتے ہیں. اب یہ ایسا کوئی بچہ نہیں ہے, یہ ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ بھئی ہم تو کمپلیٹ اب دیندار ہو گئے. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی لیکنگز ہیں. آپ اپنے اندر دیکھو گے آپ کو لیکنگز نظر آئیں گی, آپ میری لائف کو قریب سے دیکھو گے میرے اندر بھی بہت ساری لیکنگز نظر آئیں گی. تو اس لیے جو لیکنگز ہیں وہ ہر بندے کے اندر ہیں, لیکن ہم بہتر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے. تو یہ جو اتنی مشکلات کا جو ٹائم ہم لوگوں پہ چل رہا ہے اس میں ہم نے صرف کوشش پہ لگے رہنا ہے. اب یہ جو مشکلات ہیں نا یہ بہت ساری قسموں کی ہیں. ایک تو ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے نام پہ ایمان لوٹ رہے ہیں. ایک یہ نئی مشکل ہے کہ اب یہ نہیں سمجھ آتا اچھا جی کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. بہت سارے ایسے لوگ آگے کہ جنہوں نے بظاہر علماء کا لبادہ اوڑھ لیا اور ان کا حلیہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اسکالرز ہوتے ہیں, لیکن اصل میں وہ اسکالرز نہیں ہوتے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عجیب معاملہ ہے. پھر اسی طرح بہت سارے ایسے فتنے بھی آگے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اچھا دین کا یہ حکم ہے لیکن اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے, اس معاشرے پہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے, ایک ہمارا معاشرہ یہ اپوز کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کبھی کبھی گھر والے ہی اپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی پیرنٹس ہی اپوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بہن بھائی ہی اپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ بھی پریشان کن بات ہوتی ہے. تو اسی طرح بہت ساری قسمیں ہیں یہ ڈیفیکلٹی کی, لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا یہ امپورٹنٹ ہے, اور یہی ہے ثم استقاموا. تو اس لیے شیطان کبھی کبھی ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو ابھی پوری طرح پرفیکٹ نہیں ہو, پہلے اندر سے ٹھیک ہو جاؤ پھر باہر سے ٹھیک ہو جانا. تو بھئی یہ تو کوئی شیورٹی کی بات نہیں ہے, یا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ یہ کہو کہ آپ فلاں ڈیٹ کو اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے یا فلاں سال تک آپ اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے. بلکہ دین کا طریقہ یہ ہے کہ جس نیکی کی توفیق مل رہی ہے چاہے وہ ظاہری ہے اور باطنی ہے بس اس کو کر گزرو. باقی پرفیکشن تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پرفیکشن کے لیے تو پرفیکٹ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اور ہم سے پوچھ بھی صرف کوشش کی ہونی ہے. تو اس لیے کوشش میں لگے رہنا یہ امپورٹنٹ ہے. دین کا آپ نالج حاصل کر رہے ہو, آپ اس نالج کی کوشش میں لگے رہو, یہ ضروری ہے. آج جو بچہ دین پڑھنے لگتا ہے, کیونکہ ایجوکیشن بھی ہمارا وہ ایک اسٹیٹس کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہے نا, اور اس کو بھی ہم پیسے کے جیسے پیسہ ہے وہ بھی ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے, تو ایجوکیشن بھی ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے جو بچے دین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا آس پاس والے کہتے ہیں بھائی اس کا کیا فائدہ. تو اصل میں تو اسی کا تو فائدہ ہے کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا. تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرواتی. آپ پہ بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے چلنا. جہاں پہ اتنی زیادہ بے حیائی ہے وہاں پہ پاکیزگی کے ساتھ چلنا ایک مشکل وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہت ساری بچیاں وہ الیگل ریلیشن شپس میں صرف اس لیے مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کی سہیلیاں مبتلا ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری سہیلیاں چونکہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں بھی فیل ہوتا ہے, تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ دیکھو ہم لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں تو تم بھی شروع ہو جاؤ. تو وہ بظاہر وہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے صرف ایک معاشرے کی وجہ سے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح لڑکے بھی جو مبتلا ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے نیک باحیا لڑکے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے, لیکن ان کے دوست ان کا معاشرہ ان کو مبتلا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں, اب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں نا کوئی بھی لڑکا جو ڈرگز میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ سگریٹ سے ہوتا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے, پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اب وہ سگریٹ کیوں سٹارٹ کرتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ کوئی اس کو سگریٹ کا بہت مزہ آتا ہے, وہ اس لیے سٹارٹ کرتا ہے کہ دوست یار پی رہے ہوتے ہیں, بس وہ ان کو دیکھا دیکھی وہ خود بھی پینا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ زندگی آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے. تو اس لیے یہ جو سٹیپس ہوتے ہیں نا آپ کے, یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, اور یہ جو معاشرہ ہوتا ہے یہ ہمیں ان سٹیپس کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ کے ہٹیں, آپ قرآن پڑھ کے ہٹیں, اور آپ جیسے موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں کوئی ایسا واہیات ایڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ یہ آیا کہاں سے گیا.
تو یہ وہ ٹائم چل رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھتے ہوئے آپ ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتے رہیں کہ ہم بہتر سے بہتر ہو جائیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے پرفیکشن کی کوشش کرنی ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو. تقوی یہ ہے کہ جیسی کوئی گناہ ہو فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں. تقوی کو پانے کے رستے کا جو رستہ ہے نا، جو رستہ تقوی کو جاتا ہے، اس رستے پر چلنے کا نام تقوی ہے. نہ کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاؤ. اس سٹیج ہم لوگوں کا تقوی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے رہیں، اس چیز پر کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. تو اسی طرح شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ فلاں نیکی ہے، یہ تم یہ ایسا کرنا، یہ ہم نہ شادی کے بعد کر لیں گے. یعنی کہ لڑکوں کے ذہن میں ڈالے گا کہ اچھا تم نے داڑھی رکھنی ہے، تم نے ظاہری حلیہ اپنانا ہے تو تم شادی کے بعد کر لینا. لڑکیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا حجاب ہی کر لینا، چلو شادی کے بعد کر لینا. تو اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلی تو چیز ہی کیا آپ یہ شیورٹی دے سکتے ہیں کہ آپ شادی آپ کی ہوگی بھی ہے نہیں، یعنی کہ تب تک زندہ رہو گے بھی ہے نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ ایٹیچیوڈ ہمارا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیں دنیا کا جیسی فائدہ مل رہا ہوتا ہے نا، ہم وہ فوراً وہ فائدہ لے لیتے ہیں ریگارڈلیس اس کے کہ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اچھا یہ بعد میں ہم اس کو لے لیں گے. اس کی مثال ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے نا ایک سیلری، ایک اچھی سیلری والی جاب مل رہی ہو، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دو گے صرف اس وجہ سے کہ نہیں ابھی نہیں لیتے، یہ بعد میں کبھی لے لیں گے؟ بلکہ آپ فوراً اس اپرچونٹی کو گریب کرتے ہو. اسی طرح اگر آپ کا دنیا کی کسی بیسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہو، تو کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں اب ہو تو رہا ہے لیکن میں ایڈمیشن نہیں لیتا، کیوں، بعد میں کبھی لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جیسے ہی آپ کو کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے آپ فوراً گریب کرنے کی کوشش کرتے ہو. جیسے ہی آپ دیکھتے ہو کہ اچھا یہ فلاں برانڈ نے سیل نکال دی ہے تو آپ فوراً وہاں جاتے ہو. آپ اس چیز کا ویٹ نہیں کرتے کہ اچھا بعد میں جا کے ہم دیکھ لیں گے، بلکہ فوراً سیل ہوتی ہے اور لائنز لگ جاتی ہیں. تو ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ دنیا میں یہ اپروچ نہیں ہے. آپ دنیا میں آپ جو اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے آپ فوراً گریب کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو اسی طرح دین میں بھی یہی ایٹیچیوڈ ایٹ لیسٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ جس چیز کی دل میں توفیق مل رہی ہے، جس نیکی کا خیال آ رہا ہے نا، بس اس نیکی کو کر گزریں. یہ جو دل میں کسی نیکی کا خیال آ جانا ہے نا، یہی وہ سٹیپس ہیں جن پر جاتے ہوئے آپ نے نیک بننا ہے. کسی نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو نیک نہیں بنانا. اور پھر یہ آپ جتنا زیادہ اپنی نیکیوں کو ڈیلے کرتے جاؤ گے تو آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کے لیے آسان ہوگا، بلکہ ہر آنے والا زمانہ پہلے سے زیادہ فتنے لے کے آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ مشکلات لے کے آ رہا ہے. تو اس لیے اس دور کے اندر جو ہے وہ آپ کو جیسی کوئی اپرچونٹی، کوئی دل میں کوئی نیکی کی اپرچونٹی ملے فوراً کر گزریں. کبھی آپ جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں خیال ہے کہ یار آج نہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، تو وہ کر گزریں اس نیکی کو. یہ نہ اس پہ سوچے نا کہ نہیں فلاں دن کریں گے یا ایک ہفتے بعد کریں گے، ایک مہینے بعد کریں گے، کر گزریں. اسی طرح آپ کا دل کرتا ہے کسی وقت کہ جی تہجد پڑھنی ہے، بس آج تو میں نے تہجد پڑھنی ہے، تو بس پھر پڑھ لیں. یہ نہ سوچیں کہ جی شادی کے بعد تہجد کی عادت اپناؤں گی یا شادی کے بعد میں یہ کام کروں گا. تو جس نیکی کی اپرچونٹی، جس نیکی کی توفیق مل رہی ہے، جس نیکی کا خیال آ رہا ہے، وہ فوراً کر گزریں. مثال کے طور پہ آپ ذکر کرتے ہیں یا ذکر کی روٹین نہیں بن پا رہی آپ کی، آپ کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا میری جاب لگ جائے اس کے بعد میں اپنی صحیح روٹین بناؤں گا. تو یہ بالکل غلط چیز ہے. آپ کو جیسی دل میں خیال آ رہا ہے فوراً نیکی کو کر گزرے. تو دین میں بھی ہماری اپروچ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم فوراً نیکیوں کو گریب کریں. تو یہ جو دنیا ہے یہ ایک ایگزامینیشن ہے، اور کس کا ایگزام کب ختم ہو جائے نو ون نوز. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سب کا ایگزام کسی نہ کسی دن ختم ضرور ہونا ہے. سو اس لیے ضروری ہے کہ جیسے جیسے آپ کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے کرتے جاؤ اور اگلی نیکیوں کے لیے کوشش کرتے جاؤ. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس جیسے دنیا کے لیے آپ تیز ہوتے ہو، آپ ویجیلنٹ ہوتے ہو، جب تک دین میں اس طرح کی اپروچ نہیں رکھو گے نا تو دین میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. اور یہ اسپیشلی اس ٹائم پہ، اس دور میں کہ جہاں پہ فتنے اور جہاں پہ گناہ اور جہاں پہ نیکی پر چلنا جو ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس لیے
آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ملا ہوا ہے، آپ لوگ دین پر مزید آگے سے آگے چل سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی بہت سارے کویسچنز ان کے ذہن میں پھینک دیتا. تو اس لیے یہاں پہ اس دور میں جو اسپیشلی جو ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، ان میں نکلنے کے لیے ایک جو بڑا بنیادی سا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی مجالس میں اور ایسی صحبت میں جوڑے رکھیں کہ جو خود نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از دا ایزیسٹ وے کہ آپ اپنے آپ کو نیک صحبت میں رکھیں. دین پر عمل کرنے کا اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا، لائف میں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی نیکی ہوگی یا جو آپ نے کرنے کا سوچا ہوگا، یا کوئی لائف میں ایسے گناہ ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا یار ان گناہوں کو میں نے چھوڑنا ہے، لیکن بہت دفعہ ارادہ کرنے کے باوجود آپ گر جاتے ہو. تو وہ کیوں گرتے ہو؟ کیونکہ مستقل آپ گائیڈنس نہیں لیتے، مستقل آپ اپنے آپ کو نیک ماحول میں جوڑے نہیں رکھو گے. اگر آپ خود کو مستقل جوڑے رکھو تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، کبھی نہ کبھی اللہ آپ کو اس چیز کی بھی توفیق دے دیں گے کہ آپ کی زندگی سے وہ گناہ ختم ہو جائے، یا جو نیکی آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی پیدا ہو جائے. تو اس لیے یہ جو فطروں کا دور ہے اس میں بچنے کے لیے آپ کو نیک صحبت میں جانا پڑے گا. یہ ایسے یہ کہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہے، مشہور واقعہ. تو وہ جو نوجوان تھے وہ بھی ینگسٹرز تھے، تو وہ لوگ نکلے تھے اس وجہ سے کیونکہ فتنوں کا دور تھا، دین پر عمل کرنا مشکل ہوا تھا. تو اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ وہ سارے آپس میں مل گئے، اللہ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد وہ سب ایک غار میں جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے پورا نظام کائنات ہی بدل دیتے ہیں. تو اسی طرح آج کے دور میں جو کہف ہے وہ یہی ہے کہ آپ نیک صحبت کو اپنا لو، جہاں نیک صحبت ملے ادھر اپنا لو. تو جب نیک صحبت میں جاتے رہو گے، نیک صحبت میں باتیں سنتے رہو گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے نا ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا. یو جسٹ نیڈ اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ جس کے ذریعے آپ دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہو. اور کبھی اس کویشچن کو دل میں نہ آنے دو کہ جی یہ ہم نیکی فلاں موقع پہ کر لیں گے. جب یہ آ گیا نا تو سمجھ لو کہ شیطان نے آپ کو دھوکہ دے دیا. بس کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ عمل نہیں کر پاؤ گے، سو واٹ، پہلے بھی تو نہیں عمل کر رہے. تو بہتر ہے ٹرائی کر کے دیکھ لو. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنا ظاہر اس لیے نہیں چینج کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں کہ ابھی ہمارا باطن تو چینج ہوا نہیں ہے تو ہم اس کی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر پائیں گے. تو بھائی تیرنا تبھی تو آئے گا نا جب پانی میں اترو گے. پہلے 2-4 غوطے لگیں گے، پھر کسی وقت تیرنا بھی آ جائے گا. لیکن جب تک تیرنا سیکھو گے ہی نہیں اور اس کی کوشش ہی نہیں کرو گے، پانی میں اترو گے ہی نہیں، تب تک کیسے تیرنا آ جائے گا؟ آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ آپ کو کہ میں پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں اتروں گا، ایسا نہیں ہوتا. تو اور اسی لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی ظاہری کوئی نیکی اپنا رہے ہو تو آپ پرفیکٹ ہو گئے ہو، نہیں. اور نہ آپ اس لیے اپناتے ہو، بلکہ آپ یہ اس لیے اپناتے ہو کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اللہ باطن آپ بنا دیں. تو اسی طرح جو بھی نیکی جس کے بارے میں بھی آپ سوچو تو اس کو فوراً کر گزرو. اور اگر کبھی دل میں یہ آئے کہ یہ نیکی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میں اس کو سسٹین نہیں کر پاؤں گا، یعنی کہ میں اس کو کانسٹنٹلی اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکوں گا، تو کوئی بات نہیں، جب چھوٹے گی دوبارہ توبہ کر لینا، دوبارہ نیکی کر لینا. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ توبہ کو نا کوئی مسئلہ نہ بناؤ، یعنی کہ توبہ کو اپنے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں کر دینا چاہیے کہ انسان کے کہ یار جو ہے نا اگر مطلب اب گر گیا ہوں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. بس توبہ کرتے رہیں. گناہوں کا ماحول ہے، اس لیے کبھی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں. پریشانی تب نہیں ہوتی کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے، پریشانی تب ہوتی ہے جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملے. تو یہ خطرناک بات ہے. جب آپ نے توبہ کر لی پھر تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں رہا ہی نہیں. تو اس لیے یہ جو آج کل اتنا ایک فتنوں کا دور چل رہا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو نیک صحبت میں جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کانسٹنٹ گائیڈنس ملتی رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو نیک صحبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لگائے رکھے. اپنے پیارے بندوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا تعلق قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.